نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ صحابہ اکرام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے ایماندار کے لقب سے نوازا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان تمہارے جیسا ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پہ ہوں گے۔ اور اگر صحابہ اکرام کے ایمان کے جیسا ہمارا ایمان ہوتا ہے تو اللہ ایمان قبول کرے گا، ہم شریعت کی نظر میں ہدایت یافتہ ہیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، اور اگر صحابہ جیسے ایمان نہیں ہے، اس سے مختلف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر گمراہ ہے۔ یہ ہے معیار ایمان۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کے زبانے کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، زبان سے کچھ الٹا سیدھا بول دیتا ہے، یا کہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایسے بدنصیب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے وقوف کہا ہے، ایسے انسان کو منافق کہا ہے۔ ایک ایمان والا، ایک ہدایت یافتہ، یہ اللہ و رسول کا کلمہ پڑھنے والا کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، لب کشائی نہیں کر سکتا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے، جو منافقین تھے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان ایمان والوں کی طرح، یعنی صحابہ اکرام جیسے ایمان لائے تھے، اس ایمان کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، تو وہ کہتے تھے کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں بلکہ دائمی اور اخروی زندگی کے کامیابی کے لیے سب کچھ قربان کر دیے، ان کو کما آمن السفہاء کہتے تھے، کیا بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم سفہاء ولکن، خوب اچھی طریقے سے جان لو، بے وقوف یہ ہیں، ولکن لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو صحابہ کی زبان کے بارے میں لب کشائی کرے، گستاخی کرے، اس کو اللہ نے بے وقوف کہا، اور یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص صحابہ اکرام کے راہ سے ہٹ کر چلے، ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے، کسی اور راستے کو ذریعہ نجات سمجھے، تو ان کے لیے قرآن نے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہے، اور کہا سورہ نساء میں اللہ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ رسول کا طریقہ واضح ہو جانے کے بعد کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، یا کہ ایمان والوں کے راہوں سے ہٹ کر چلتا ہے، جدھر وہ ہٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ہٹا دیتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان بنایا ہمارے لیے، اگر ان کے جیسا ہمارا ایمان ہوگا، ان کے جیسے ہم ایمان پہ چلیں گے،
جب ہی ہدایت پہ ہوں گے. اگر وہ ایسا نہیں چلے تو اللہ ہم کو ایمان سے اور دور کر دے گا اور پھر ہمیں دوزخ کے اندر داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ اکرام جیسے ایمان لانے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.